السلام علیکم ناظرین حضرات، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ تو یہ ہو گئی 6 باتیں دنیا کی، 6 مصیبتیں دنیا کی۔ پھر 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت آئے گی۔ نمبر 7 اور موت کے وقت کی پہلی مصیبت اور ترتیب کے اعتبار سے 7ویں مصیبت۔ جب وہ مرے گا تو اللہ اس کو اتنی بھوک اس پر مسلط کر دے گا کہ اگر پہاڑوں کو کھانا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھوکا مرے گا۔ موت کے وقت اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی، بہت بھوکا مرے گا وہ۔ اور پھر فرمایا کہ جتنی بھوک مسلط ہوگی 8ویں مصیبت اور موت کے وقت کی دوسری مصیبت، جتنی بھوک مسلط ہوگی اسی پر اتنی پیاس بھی مسلط ہوگی، حتیٰ کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ کے اندر انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، یعنی وہ پیاسا دنیا سے جائے گا۔ سوچو، بھوک اور پیاس کی شدت میں موت آئے گی، بھوک اور پیاس کی شدت میں موت آئے گی۔ کس کو؟ جس نے دنیا میں نمازیں ترک کی ہوگی۔ کتنی حسرت کا وقت ہوگا، کتنی تکلیف کا وقت ہوگا، کیسی مصیبت ہوگی، کیسی بلا ہوگی۔ کاش اس دنیا کے اندر ہم تھوڑا سا وقت نکال لیتے۔ آخر نماز کے لیے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، نماز کے لیے وقت ہی کتنا لگتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ۔ یار 10-15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ساری زندگی تو اس نے دی ہے جس نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، جس نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو کہا کہ وہ بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اور تیسری خطرناک چیز، اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت اس کو ذلیل کرے گا، اس کو ذلت کی موت آئے گی، بہت ذلیل ہو کر وہ مرے گا۔ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، ذلیل ہو کر۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹی سی عمر میں لوگوں کو ذلیل ہو کر مرتے دیکھا ہے، ذلت کی موت مرتے دیکھا۔ کسی کو دیکھا کہ مرتے وقت لوگ ناک پہ کپڑا رکھیں، کسی کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کرے یہ مر جائے، کسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مٹی چیز کر دے۔ ہم اور آپ سمجھتے کیا ہے؟ یہ دنیا 4 دن کی ہے، 4 دن کی۔ اس دنیا کے اندر کتنے پاپ کرے گا انسان، اس دنیا کے اندر کتنے گناہ کرے گا انسان، کتنے جرائم کرے گا انسان۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، موت کی سختیوں کو بھول گئے، روح کے نکلتے وقت کو بھول گئے، موت کی لذت کو بھول گئے، موت کے وقت کی تکلیف کو بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول گئے۔ کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی چوری، کوئی زنا، کوئی شراب، کوئی گانے، کوئی غزلیں، سب برائیوں کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ سب کے لیے ٹائم نکلتا ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کوئی اللہ کے لیے بھی تو ٹائم نکالے۔ ارے وہ لوگ، اللہ اکبر، جن کے دل میں خدا کی محبت تھی، جب رات کی تاریکی چھانے لگتی تھی تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی تھی کہ رات ہوگی، دیوانوں کا مجمع چھٹے گا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو ہم مصلی بچھا کے یار کی یاد میں مصروف ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ رات کا انتظار کرتے تھے کہ جب رات ہوگی۔ ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے، ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے، نفل کب پڑھیں گے؟ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ چلیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے تو نفل نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں پڑھیں۔ ٹائم ہے پھر بھی ایسے بیٹھے رہتے، ٹائم ہے پھر بھی ایسے بیٹھے رہتے۔ سنتیں غیر موقعہ، فرض واجب نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، لیکن یار ٹائم ہے تو بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، پڑھتے نہیں لوگ۔ لیکن یاد رکھنا جس دن مر جائیں گے نا، موت آئے گی، پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک سجدہ ہی ایسے کر سکتے ہو نا، ایک سجدہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر کے، سجدہ شکر کے طور پہ ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے تو کہہ لیا کر، ہو سکتا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہی نجات کا۔ جب جب ٹائم ملے تب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیا کرو۔ نہیں ٹائم ہے تو بات الگ ہے، نفل کے لیے، غیر موقعہ کے لیے، لیکن ٹائم ہے تو پھر پڑھا کرو، بہت برکت ہے۔
2 रकअत नफिल की फजीलत बताऊं आप? सूफिया ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आप मेरी परवाज़ जानते हैं ना? सरकार से कहा, आलिम माकाना मा यकून से तवज्जो करें, 2 रकअत नफिल अभी मौक़दा और फ़राइज़ और की बात ही अलग है। 2 रकअत नफिल, तवज्जो, आप ध्यान दें। जिब्रील कहते हुज़ूर आप मेरी परवाज़ जानते हैं? सरकार ने कहा हाँ। जाहिर सी बात है, जो ज़मीन पे बैठ के लौह महफूज देखता हो, और बल्कि जिसके सदक़े में जिब्रील को परवाज़ मिली हो, और जिब्रील की परवाज़ हुजूर के लिए कोई हैरत की बात भी नहीं थी, इसलिए कि हुजूर के साथ भी जिब्रील चलते हैं तो इनके पर थक जाते हैं, इनके बाजू थक जाते हैं, उड़ उड़ के थक जाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जिब्रील की परवाज़ क्या है? परवाज़, लोग राजधानी की बात करते थे, हमारे बचपन में तो हमारी आंखें फटी रहती थी कि राजधानी इतनी तेज़ चलती है। फिर प्लेन देखा तो कहा या अल्लाह इससे भी कोई तेज़ चलता है। प्लेन विलेन की तो कोई हैसियत ही नहीं है वहाँ। इसलिए कि जिब्रील की परवाज़ ये है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में डालते हैं और जिब्रील है सिदरा पर। हज़रत यूसुफ कुएं की तह में पहुँचते हैं, उससे पहले सिदरा से निकल कर जिब्रील जन्नत जाते हैं, जन्नत से तख्त लेकर के कुएं में यूसुफ से पहले पहुँच जाते हैं। कितनी तेज़ रफ्तार है। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख चुके हैं और छुरी चलने वाले, रखने के बाद चलने में कितना टाइम लगता है। इधर रख दी गई है और बस चल रही है, रख दी गई है और चलने वाली है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा सिदरा से निकल, जन्नत जा, दुम्बा ले, और इससे पहले कि छुरी चले वहां इस्माइल की जगह दुम्बा रख दे। वो रख करके चला भी नहीं सके, जिब्रील जन्नत से दुम्बा लेके पहुंच गए। कितनी परवाज़, अंदाजा कर सकते कितनी परवाज़ है। अब वो जिब्रील कहते, ध्यान दें, वो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह परवाज़ इतनी है, परवाज़ कितनी है। आपके किसी उम्मती को जब 2 रकअत नफिल पढ़ने पे अल्लाह जितनी बड़ी जन्नत देगा, जन्नत कितनी बड़ी होगी, 2 रकअत नफिल पे जो जन्नत मिलेगी वो कितनी बड़ी होगी। या रसूल अल्लाह अगर मैं 70 साल तक के उसमें उड़ता रहूं तो भी उसके एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच सकता। 2 रकअत नफिल पे जन्नत ये, 2 रकअत फराइज पे क्या है, 2 रकअत नफिल की जन्नत ये, फराइज की शान क्या है, हम नहीं पढ़ते। इसलिए कि आज अमल कर सकते हैं, अमल की अहमियत नहीं पता है। जिस दिन मर जाएंगे अमल नहीं कर सकेंगे, उस दिन अमल की अहमियत पता चले। इसलिए आज जितना टाइम है, जितना जो कर सकते हो कर लो, तो अल्लाह ताला उसको जिल्लत की मौत देगा कि प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा और जिल्लत की मौत मरेगा। अगर जिल्लत की मौत से बचना है, अच्छा ये एक्सीडेंट की मौत जिल्लत की मौत नहीं है, दीवार के नीचे दब के मरना जिल्लत की मौत नहीं है। जिल्लत की मौत यह है कि लोग उसकी मौत को बुरा समझेंगे, यानी उससे नफरत करेंगे लोग। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी मरते हुए देखा है कि उनको कोई कंधा देने वाला नहीं, इसी शहर में देखा कोई उनको कंधा देने वाला नहीं था, ऐसे भी लोगों को मरते। अल्लाह ताला एक शख्स की मग़फ़िरत फरमाए, छोड़ दीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसका एक जुमला नकल करता हूँ, उसका जिक्र नहीं करता, जो चला गया चला गया। मस्जिद का मुअज्जिन था, मिजाज का तेज़ था, मस्जिद छोड़ दी थी उसने। फिर किसी ने ऑफ़र किया था उसको, मस्जिद में मुअज्जिन बनोगे, तो कहा कि गटर साफ़ कर लूँगा लेकिन अब मुअज्जिन नहीं बनूँगा। फिर मैंने उसका आखिरी वक़्त देखा, एक खोखे के अंदर वो शख्स ज़िंदगी गुजारता रहा, और उस खोखे के करीब से जो गुज़रता था वो नाक पे कपड़ा रख कर गुज़रता था, उस खोखे से इतनी बदबू आती।
میرے برادر بزرگ، برادر عزیز بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھے، بہت بڑے شاعر تھے وہ، غالباً انہوں نے، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو وہ کلام لکھا تھا، ڈھلتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا۔ کلام ایک وقت بہت چلا تھا، یہ پڑھنے والوں نے بہت پڑھا تھا اس کو۔ تو قاری صاحب فرماتے تھے کہ میری ابتدائی جوانی تھی اور ان کا آخری وقت تھا، تو میں ان کے پاس کچھ مدد لے کر کے جاتا تھا۔ تو اتنے بڑے شاعر کے آخری ایام اتنے قسم پرسی کے تھے کہ ان کے بستر سے اتنی بدبو آتی تھی کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہوتا تھا، یعنی کوئی جو ہے وہ وہاں پر ان کی خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عروج کے دنوں میں انسان بہت تکبر کرتا ہے، عروج کے دنوں میں انسان جب اللہ اسے دولت دے، عزت دے، جوانی ہو، شان و شوکت ہو، سب کو یاد رکھتا ہے، دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ، جوانی خدا نے دی اس کو نہیں یاد کی، دولت خدا نے دی اس کو یاد نہیں کیا، کاروبار خدا نے دیا اس کو یاد نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب اپنے باپ کا ہے، دنیا اپنے باپ کی ہے، اقتدار اپنے باپ کا، سب اپنا ہے، کون کیا کر لے گا اور کون کیا کر سکے گا، لیکن وہ خدا کو بھول جاتا ہے، سب کو یاد رکھتا ہے، خدا کو نہیں یاد رکھتا، نہ اس کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ جب قدرت دی ہوئی نعمت چھیننے لگتی ہے تو آگے پیچھے چلنے والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ تو ہم وہ بھول نہیں کریں جو بھول دوسروں سے بھی ذلت کی موت کی، ذلت کی موت جن لوگوں کا مقدر بنی جس سبب سے، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، وہ بھول ہم نہ کریں، وقت نکالیں، ٹائم نکالیں، جوانی کے جوش میں، دولت کے جوش میں، اقتدار کے نشے میں اللہ کو کبھی مت بھولو، سجدہ کبھی ترک مت کرو، سجدے کو ہمیشہ کرو، سفر میں رہو، حضر میں رہو، خوشی میں رہو، غم میں رہو، یاروں میں رہو، دشمنوں میں رہو، امن میں رہو، فساد میں رہو، جس حالت میں رہو سجدے کو لازم پکڑو، سجدے کی برکت ہے، غم میں کرو تو غم چھٹ جاتے ہیں، خوشی میں کرو تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ سجدے کی بڑی شان ہے، سجدے کا بڑا مقام ہے۔ تو ذلت کی موت سے اگر بچنا ہے، ذلت کی موت سے اگر بچنا، بڑے ذلیل ہو کر لوگ مرے،